حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ برتر کی جناب میں صرف ایک کام کر لے تو ان کی آنے والی اولادوں پر بھی اللہ تعالی کا سایہ قائم رہتا ہے۔ وہ ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے اسباب جو دل میں ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ اسباب دنیاوی مال و رزق کے لیے ہیں یا جنت کے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک صاف نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کسی ایک چیز پر نہیں، سب چیزوں پر قادر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لائے تو ان کی آنے والی اولاد یا موجودہ اولاد، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں صرف یہی کلمات ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے اولادوں کے لیے خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں اقتدار میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تو اپنا تمام مال و ملکیت بلکہ اس کے ساتھ اہل عرب کی ساری دولت بھی اگر اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو چاہو کرو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اس دوران بادشاہ برابر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نصرانیت یعنی کرسچن مذہب پیش کرتا رہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ڈٹے رہے۔ پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور ایک اور مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تپتی ہوئی دیگ میں ڈلوا دیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ نصرانیت یعنی کرسچن مذہب قبول کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس آگ سے دہکتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اس نے واپس لانے کا حکم دیا، رونے کی وجہ پوچھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میری صرف ایک ہی جان ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو راہ خدا پر قربان کر دیتا۔ بادشاہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبردست استقامت کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا، اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس بادشاہ نے کہا، ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر کو چوما۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے اصحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ کو کبھی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے کس قدر زبردست پہاڑ تھے، شریعت کی دی ہوئی ہدایت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اپنی جان بچانے کے لیے راضی نہ ہوئے، بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اور اگر غم تھا، صدمہ تھا، تڑپ تھی تو یہ تھی کہ کاش میرے روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اپنی کروڑوں جانوں کو اپنے پیارے اللہ رحمان جل شانہ پر قربان کر دیتا۔ پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے جان بچنے کی صورت درپیش ہوئی تب بھی فقط آپ فکر نہ کی بلکہ مسلمانوں کی زبردست خیر خواہی کی مثال قائم کرتے ہوئے سارے ہی مسلمان قیدیوں کی رہائی کی ترکیب فرمائی۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سود دینار کے عوض 1 مہینے کے لیے ایک باندی خریدی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالی جل شانہ میری روح قبض نہ فرما دیں، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت کا یعنی موت آنے سے پہلے اسے نہ نگل سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارہ یا آسمان تک پہنچ جائیں گے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے، تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کوئی مختصر عمل بتائیے کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور محشر کے روز بھی سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانہ کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، پھر فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے، اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر و عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے،
اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی کرم کی بارش برساتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش و نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب فرما دیتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، نیتوں پر قادر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہوزاری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔